پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم نے بات کا آغاز کیا تھا میاں محمد نواز شریف کے اس بیان کے حوالے سے جو ایک سوال کے جواب میں انہوں نے دیا کہ قوم مارشل لا کی متحمل نہیں ہو سکتی اور قوم اس کے اگینسٹ یونائٹڈ ہے، لیکن اس کے باوجود تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں. احسن اقبال صاحب نے اپوزیشن کی طرف سے تبدیلی کی چند ایک وجوہات کا ذکر کیا جس کا جواب آپ دے رہے تھے، ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا. اور ساتھ میں چودھری نثار علی کا ایک سٹیٹمنٹ بھی چلانا چاہوں گا کیونکہ آپ کا جو سٹینس ہے حکومت کے خلاف وہ کارکردگی بیسڈ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سوورنٹی بھی وائلیٹ ہو رہی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں سنوا لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر اس بات کا آغاز کرتے ہیں. یہ میں نے پچھلے ہفتے انٹرویو کیا تھا. جی سنوائیے گا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ایک ایک منٹ اس کا پاکستان کی سوورنٹی، آزادی، خود مختاری پر بھاری ہے. ایک ایک منٹ جو ہے وہ بھاری ہے آزادی خود مختاری، تو یہ بنیادی طور پہ انڈرمائن ہو رہا ہے پاکستان. آپ مجھے تھوڑا ایک وضاحت کریں. بہت بات جو سوورنٹی ہے یہ بھی اس پرفارمنس کا حصہ ہے، لیکن اس طرح نہیں کہا. بنیادی بڑا واضح ملک کے مفاد دفاع کریں، عوام کے مفاد کا دفاع کریں. اجازت دے دیں. میں نے گزارش کی نا پہلے بھی کہ ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بینظیر بھٹو، آصف علی زرداری، ہمیں ہر دور میں غدار بھی کہا گیا، سیکیورٹی رسک بھی کہا گیا، ملک کی سوورنٹی کے اوپر بھی ہم کمپرومائز کر گئے اور جانے بھی ہم ہی دے گئے اور کوئی نہیں. باقی آپ مارشل لائی ایڈمنسٹریٹروں کو یا باقیوں کے ساتھ آپ سمجھوتے کر کے چلے جائیں. آپ ملک کے وفادار ہیں اور پیپلز پارٹی اپنے کارکن سے لے کے قیادت تک قربانیاں دے دے، ہم گناہگار. اوکے چلے، یہ گناہ ہی صحیح پاکستان کی خدمت کرنا، اس میں جان دینا. کچھ چیزیں ابھی احسن اقبال صاحب نے کہی ہیں ان پہ مجھے کہنا ہے. ایک تو گزارش یہ ہے، دو ایشوز، ایک ریمنڈ ڈیوس کا ہے، ایک ایس ایم ایس پزل کا ہے. دو ذرا میں کلیئر کر دوں. ریمنڈ ڈیوس کے ایشو کے اوپر بلا شبہ تعالیٰ صاحب اس میں کچھ چھپی بات نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا بھی کچھ رول تھا، پروونشل گورنمنٹ کا بھی کچھ رول تھا. یہ اتنا حاجی بن جانا، مجھے یہ بتائیں ریمنڈ ڈیوس کا ایشو کون سے صوبے میں ہوا؟ اس صوبے کی جیل میں تھا، اس صوبے کی عدالت میں تھا. عدالت پروونشل گورنمنٹ کے پروونشل عدالت ہے، وہ فیڈرل عدالت نہیں تھی. میری گزارش سن لیجیے، میری گزارش سن لیجیے. اوکے پروونشل نہ پروونشل گورنمنٹ، میں گورنمنٹ کی بات آپ اپنی باری پہ وضاحت کر دیجیے اس کی پلیز. اس کے بعد پرویز مشرف، وہ بھی ہمارا قصور تھا کہ جی ہم نے اس کو ریڈ کارپیٹ سینڈ آف دے دیا. کس نے دیا تھا؟ ہم ہی نے دیا تھا جی. بات یہ ہے فیڈرل گورنمنٹ نے دیا. میں کبھی سے انکار نہیں کرتا تھا سر، یہ تو فیکٹ ہے. مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ اسی پرویز مشرف کو لاہور میں مکمل طور پہ پروٹیکشن اور پروٹوکول آپ بھی دیتے تھے. پنجاب کے اندر وہ رہتا تھا، پنڈی پنجاب کے اندر ہے. پنجاب میں پرویز مشرف کی رہائش تھی. صدر بننے کے بعد بھی وہ رہا، لاہور میں بھی گیا. میاں شہباز شریف کی گورنمنٹ بھی اس نے ڈسمس کی. چلو فیڈرل گورنمنٹ تو کمپرومائز کر گئی نا. آپ نے اس کے خلاف کو کیس رجسٹر کر کے اور اس کو اندر جیل میں ڈالا ہوتا یا اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی. آپ نے کیوں نہیں کیس کیا؟ ہم تو جی گناہگار ہو گئے نا. ہم نے بڑا واضح طور پہ یہ بات کہی تھی کہ وی نیگوشیٹڈ ود مشرف، بالکل، کہ تاکہ اس ملک کے اندر ایک پیسفل ٹرانزیشن ہو جائے، ایک لڑائی نہ شروع ہو. ہم نے تو کبھی اس سے انکار نہیں کیا. لیکن میاں صاحب بھی تشریف لائے سر میں وہ ایک علم بھی بات ہے، لیکن میں اس پہ میں سمپل، ہم نے اس سے کبھی انکار نہیں کیا. یہ جو ہمارے بھائی ہیں نا، جو بڑے نیک لوگ ہیں، یہ بڑے با کردار ہیں. ریمنڈ ڈیوس کے اوپر حتمی فیصلہ کس کا تھا؟ حتمی فیصلہ الٹیمیٹلی پریزیڈنٹ صاحب کا. نہیں دیکھیں، پریزیڈنٹ کا کیا، پریزیڈنٹ کی ساری باتیں پروونشل گورنمنٹ مان رہی ہے. اگر پروونشل گورنمنٹ کو ہم پہ اعتراض تھا تو پروونشل گورنمنٹ کہتی کہ جی فیصلہ کیا نا پریزیڈنٹ صاحب. پریزیڈنٹ کا فیصلہ کیا مانا جا سکتا ہے؟ کیا پروونشل گورنمنٹ ہمارے کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں، پریزیڈنٹ کا اس میں رول نہیں تھا، پروونشل امپلیمنٹیشن میں تو میں ان پہ آؤں گا نا. اصل ٹائم تھوڑا ہے. مجھے جو ایس ایم ایس پزل کا ایشو ہے نا، جس پہ میرے بھائی نے کہا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے کسی کو الج نہیں کیا. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، پلہ مار کے بجھا گئی دیوا، ان جو ساتھوں کونڈ کٹ دی. مطلب وہ ان کے اپنے مزاج ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے، ایس ایم ایس پزل ہے کیا، اس کی بنیاد کہاں کھڑی ہوئی. اس نے کہا بندے نے، اور اب تو وہ اتنے سٹینسز بدل چکا ہے، اس کی اپنی کریڈیبلٹی ماشاءاللہ آسمانوں پہ. ان کے لیے وہ قرآنی صحیفہ ہوگا، ہمارے لیے نہیں ہے. اس نے کہا کہ جی یہ کیونکہ ایڈمرل مائیکل مولن کے خلاف پاکستان کی حکومت بھی اور پاکستان کی ایجنسیاں بھی بڑی اس کو ملعون کر رہی ہیں، وہ بڑا اچھا آدمی تھا، لہذا میں نے اس لیے یہ سارا کچھ اوپن کیا ہے. دوسرا، اس نے کہا کہ یہ جو میمو اسکینڈل بنا ہے، اس کے اندر میں نے، میرے ساتھ حقانی صاحب نے، پاکستان کے کورسپونڈنٹ نے یہ باتیں کی، کیا کمپرومائزز کی باتیں کی. اگر آپ ہمیں ارے سر ایک منٹ، یہ بڑا ایشو ہے، اتنی مرتبہ یہ ہو چکا ہے. اگر آپ کے لیے ایشو نہیں اس کو چھوڑ دینا. میں صرف یہ بتانے لگا ہوں کہ جو کمپرومائز سیکیورٹی اور اسٹیٹ کمپرومائز ہوگی، میں اس کی باتیں صرف بتانے لگا ہوں مختصر. 10 دن میں نے ایک اور پروگرام آپ کے ساتھ کرنا ہے، حالات شاید مختلف ہوں. سر میں بالکل کریں گے انشاءاللہ بیٹھ کے، جب تک زندگی ہے کریں گے پروگرام.
سوال یہ ہے کہ اس میں دو باتیں بڑی اہم کہیں جا رہی ہیں. نمبر 1 تو جی پاکستان کے ایٹامک ایسٹس تک آپ کی رسائی دے دیں گے. کیا کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کی یا کسی بھی گورنمنٹ کی یہ ہمت ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کی خواہشات کے خلاف ایسا فیصلہ کر لے؟ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ کوئی احمق ہوگا ایسا فیصلہ کرے گا، سوچے گا؟ اور دوسری بات کہ پاکستان کی کاغذ کا ٹکڑا ہے جی، ردی میں پھینکے نہیں چھوڑیں اس کو. وہ بات نہیں ہے کاغذ کے ٹکڑے کی. میں کہتا ہوں جس کو اوپر سارا ہوا کھڑا کیا گیا ہے تو کورٹ میں ہے نا. اور تیسری بات، میں پینک نہیں ہوں جب میرے بھائی آپ لوگ اس کی بنیاد کے اوپر عدالتوں میں چلے جائیں گے. میں تو نہیں کہتا، میں تو بالکل نہیں کہتا. میرا ان کا حق ہے جو عدالت میں چلے گئے، عدالت نے نوٹس لے لیا. عدالت صاحب وہ جو عدالت میں گئے اس پہ میں کچھ نہیں کہتا، یہ میرا ویو نہیں ہے. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کیونکہ احسن اقبال صاحب، یہ جب ضیاء الحق نے یہاں پہ امریکیوں کو آمد پہ میں بالکل ایک منٹ ضیاء الحق امریکیوں کو پاکستان کی سرزمین پہ لائے، سی آئی اے کو میسج دے، اس وقت احسن اقبال صاحب اس کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے. مشرف آپ ساتھ تھے جی، کیسے کہہ سکتے آپ نہیں تھے؟ دوسری بات آپ کے پھر میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا جو ادب ہے. دوسری بات سر، مشرف کی گورنمنٹ آئے اور اس کے ساتھی، ان کے ساتھی نا، مسلم لیگ اس کے ساتھ گئی تھی نا. ڈیفیکشن آپ کے ہاں ہوئی تھی، ہم نہیں تھے. آپ کی کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے ایوب خان کے ساتھ ایوب خان چھوڑا، اسی کا سیٹوں سیٹوں کو نگیٹ کیا تھا.